ایک بارے میں جس کی چرچا آج کل بالکل عام ہے، جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا ہے اور کافی تشویش کا مقام بھی ہے، وہ ہے روٹن میٹ کے بارے میں۔ اس سڑے ہوئے گوشت کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہے، بس ہم بات نہیں کر پاتے تھے اس بارے میں۔ اور ضمنی مجھے ایک بات کا خیال آیا، میں نے ایک ویڈیو دیکھا ایک جرنلسٹ صاحب کا ہے، جو یہ کہہ رہا تھا اتھارٹیز کے سامنے کہ میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، انہیں اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ بھائی میں یہاں پہ کسی کی تذلیل کرنے نہیں بیٹھا ہوں، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے یہ سب کہنا، اور یہ سب کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ کو جرنلزم کے ایتھکس سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، آج ہی نہیں ہے، میں بہت پہلے سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ کوئی میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں میکسیمم ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں۔ آپ ایک جرنلسٹ ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ آپ کا کام لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے، لوگوں کو اپیز کرنا نہیں ہے۔ آپ ہر کسی کو راضی نہیں کر سکتے ہو، آپ سے لوگ اکثر ناراض رہیں گے کیونکہ آپ کا کام سچ بولنا ہے۔ جہاں پہ آپ کو ایک آفیسر کو گرل کرنا چاہیے تھا، جہاں پہ ڈائریکٹ اینڈ ٹف کوسچنز پوچھنے چاہیے تھے آپ وہاں پہ سیلوٹ کرو اور یہ بھی بولتے ہو کہ میں کرتا ہوں چاہے کوئی اور کرے ہی نہ کرے۔ یہ بہت ہی مجھے آپ کے بدلے میں embarrassment ہوتی ہے، اور یہ بڑی شرمسار کرنے والی بات ہے جب ایک قوم کا جرنلسٹ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ ہی نے ایک دوسرے ویڈیو میں آپ ہی نے وہ سٹوری کی ہے جس میں جو یہ اونر ہے اس روٹن میٹ کا یا میٹ کا جو بھی ہے، وہ بتا رہا ہے یہ 2006 سے چل رہا ہے، تو لگ بھگ 19-20 سال ہو گئے نا، تو 20 سالوں میں یہ سو رہے تھے کیا؟ You still ask them tough questions, grill them and hold them accountable. آپ کہہ رہے میں سیلوٹ کر رہا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے نا، آپ ایک ایجنڈا پہ کام کر رہے ہو یہاں پہ، جہاں پہ جس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے تھا، جس کے اوپر ایکشن لی جانی چاہیے تھی، اس کو تو سیلوٹ کرنا پڑے گا، بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ یہ ویسی بات ہے، میں آپ کو ایک فنی بھی لگے گا بٹ سمجھانے کے لیے ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ اگر ہم مان لو ایک اے ٹی ایم سے جا کے کیش نکالتے ہیں اور اے ٹی ایم میں کیش دیتا ہے، تو کیا ہم اے ٹی ایم کو سیلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیش دے دیا؟ اے ٹی ایم کا کام وہی پہ ہے، وہی ہے، اس کو ویسے ہی پروگرام کیا گیا ہے، اس کا کام وہی ہے کہ آپ کو پیسے دے گا۔ ہاں، جس ملک میں ایک مہینے میں 25 دن اے ٹی ایم خراب رہتا ہو، وہاں پہ بنتا ہے اے ٹی ایم کو سیلوٹ کرنا اگر وہ غلطی سے کبھی پیسے دے دے آپ کو۔ اور جو یہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، فوڈ سیفٹی اینڈ اتھارٹیز اسٹینڈارڈز اتھارٹی جو بھی ہے، اگر میں صحیح سے نام بول رہا ہوں اس ڈپارٹمنٹ کا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بابو، اس کے ذمہ وار آپ ہو، ایکشن آپ پہ ہونا چاہیے، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا۔ کسی بھی سیولائزڈ نیشن میں اگر ایسا واقعہ سامنے آ جاتا تو پورے ڈپارٹمنٹ نے، کنسرن ڈپارٹمنٹ نے، فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈارڈز اتھارٹی کے ڈپارٹمنٹ نے ریزائن کیا ہوتا، اور جرنلسٹ آپ کو گرل کر رہے ہوتے، مگر آپ نے ان کو اپنے پیچھے پیچھے اپنے سیلوٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ہمارے گرینڈ مفتی صاحب ناصر الاسلام صاحب بھی اس بارے میں بات کی، انہوں نے بھی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لیڈرشپ کی بہت کمی ہے، ہماری کمیونٹی میں لیڈرز نہیں ہے، یہ اس میں کہنے کی وجہ سے کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ مگر اب جو ہے، جو دعویٰ کر رہے ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ کم از کم بات تو صحیح کریں۔ انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا، گرینڈ مفتی صاحب نے بھی، اور دبے الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا کہ 4-5 سال سے یہ ہو رہا ہے تو ابھی تک اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہوئی؟ 4-5 سال سے نہیں ہوا، یہ لگ بھگ 20 سال سے ہو رہا ہے، اور آپ کو بالکل بہت ہی سپائن رکھ کے ان سے کوشچن پوچھنے چاہیے تھے، اور ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے آپ کو اپیل کرنی چاہیے تھی۔ یہ آپ کا کام ہے اگر آپ کو بات کرنی ہے، تو اپریشیٹ والی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ۔ اس سب کے ذمہ وار فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہے، جن کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں۔ یہ کوئی چوری چھپے کہیں پہ نہیں ہو رہا تھا، یہ کھلے عام ہو رہا تھا، مارکیٹ میں ہو رہا تھا، ریسٹورینٹس میں ہو رہا تھا، دکانوں پہ ہو رہا تھا، لوگ کنزیوم کر رہے تھے، ہم سب نے اس کو کنزیوم کیا ہوگا، کم زیادہ کبھی نہ کبھی کیا ہی ہوگا۔ انہوں نے صرف ہماری ہیلتھ کے ساتھ نہیں، ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلا ہے، اور آپ سیلوٹ کر رہے ہو۔ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟
بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بات نہیں کر سکتے ہم. ٹھیک ہے، جن پہ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، خاموش رہے تو خاموش ہی رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں بات کرنے سے کسی نے روکا بھی نہیں ہے، ہم اس بارے میں بھی بات نہ کریں. ہم ہر ایک چیز کو ایک نیا نارم سمجھ کے ایکسیپٹ کریں، بولیں چلو ایک نیا نارم ہے، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یا وہ کہتے ہیں نا کہ سہ لیں گے. ہمیں سہتے سہتے عادت ہوگی یہ سہنے کی. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خون کھولتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا غلط ہو رہا ہے، سہ لیتے ہیں ہم. باقی کوئی مسیحا نہیں آنے والا باہر سے، اور یہ کیمرہ اور مائک والے آپ کے مسیحا نہیں ہے. یہ بس چاٹوکاریتا کرتے ہیں. بات ایسی ہے، مجھے کسی کے بارے میں مجھے ڈائریکٹ کوئی اٹیک نہیں کرنا ہے کسی کو، لیکن جب بات ہیلتھ اور ایمان کی آئے، اس کے آگے کیا ہی بچتا ہے پھر. وہاں پہ بھی یہ لوگ سیلوٹ کرے جہاں پہ انہیں ٹف کوسچنز پوچھنے چاہیے تھے، جہاں پہ انہیں گرل کرنا چاہیے تھا، وہیں پہ سیلوٹ کر رہے ہیں. اسی شرم کر لو یار.